الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. صلوات بھیجتے محمد والے. عزاداران شہید الشہداء، ایام عزا اور مجالس ہر طرف ہر جگہ قائم اور دائم ہیں، لیکن بہرحال ان مجالس میں آپ شرکت کرتے ہیں، آپ کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ بہرحال آپ اپنا خیال رکھیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے یا آپ کو بہرحال کوئی بھی چیز ہے تو آپ دوسرے کا خیال رکھیں تاکہ جو ہے وہ کوئی اور عزادار جو ہے وہ مریض نہ ہو جائے. جس حد تک ممکن ہے بہرحال SOPs پہ عمل کریں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں. اور یہ بھی پروردگار نے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہو جائیں، جتنے لاک ڈاؤن ہو جائیں، جتنا بھی ہو جائے، مگر حسینی عزاداری نہیں چھوڑیں گے. لوگ گھروں میں بیٹھے رہے لیکن ہر گھر عزادار بن گیا، ہر گھر عزا خانہ بن گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی شاید اس لاک ڈاؤن سچویشن میں کوارنٹائن میں ذکر ہوا ہے وہ کبھی بھی ذکر نہیں ہوا ہوگا. پہلے لوگ جمع ہوتے تھے، ایک جگہ پر لوگ ذکر کرتے تھے، اب لوگ بکھرے ہوئے تھے تو خدا نے آن لائن ہواؤں میں بھی حسین حسین کروا دیا. یعنی ہر جگہ، یعنی جو ڈیٹا کو مینوپولیٹ کر سکتا ہوگا، جو کوڈ ڈی کوڈ کر پائے گا، جو بائنری کوڈز کو بھی سمجھتا ہوگا، وہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ ایک ہی نام بار بار کوڈ اور ڈی کوڈ ہو رہا ہے، ایک ہی نام ہے. بہرحال جو بچے اس فیلڈ کے ہیں وہ یہ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آسمان بھی، فضائیں بھی، فائبر آپٹک بھی، سیٹلائٹ بھی، سب یہ کون ہے کہ جس کا اتنا چرچا ہے. یعنی ابھی معجزہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ معجزہ نہیں ہے. یہ پوری کائنات میں کوئی اس نام کے علاوہ ایسا نام نہیں ہے جو اتنا لیا جاتا ہو. تو اس میں میرا کمال ہے، آپ کا کمال ہے؟ نہیں، یہ خود حسین کے سجدے کا کمال تھا، یہ حسین کے سجدے کا کمال تھا. وہ یہ مشہور واقعہ ہے شیخ کا، عالم دین کا، کہ جو پریشان کھڑا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قدم پر اتنے حج کے ثواب، اتنے عمرے کے ثواب. تو گھوڑے سوار آ کر کیا کہتا ہے، شیخ کیا پریشانی ہے؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ زیارت پہ جاتے وقت ہر ایک قدم پہ ہزاروں گناہ جھڑ جاتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو وہ مشہور واقعہ بہرحال جو آپ کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں مختلف رد و بدل کے ساتھ، کہ اس جوان نے کہا شیخ ایک بادشاہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا تھا اور بہرحال کہیں جنگل میں پہنچا تو بہرحال ایک بڑھیا کا گھر تھا اور وہاں پہنچا، کہا میں بادشاہ ہوں. اس بوڑھی خاتون کے پاس جو کچھ تھا بہرحال ایک جانور تھا، اس کو ذبح کیا اور اس کا پیٹ بھرا. پھر بہرحال یہ واپس پہنچا تو اس نے اپنے جو ہے وہ جو بھی وزیر مشیر جتنے بھی تھے کہا میں اس کی کیا خدمت کروں. کہا کہ آپ اس نے ایک جانور قربان کیا، آپ اس کو 100 دے دیں. کہا کم ہے. کہا
500 دے دیں، کہا وہ بھی کم ہے۔ بڑھتے 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 آدھی مملکت پہ بات آ گئی، تو بادشاہ پھر بھی کہہ رہا ہے کم ہے۔ تو پھر وزیروں نے کہا پھر بادشاہ کیا ہے، کیا پوری حکومت دیں گے؟ کہا اگر میں پوری حکومت بھی دے دوں تو بھی کم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو یہ رعایا تھی، میں بادشاہ تھا، اب اس کے پاس جو تھا اس نے دے دیا، جو تھا دے دیا، اب میں بادشاہ ہوں، اگر میں سب دے بھی دوں تو بھی مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو وہ جوان کہتا ہے شیخ حسین کے پاس جو تھا سب خدا کی بارگاہ میں دے دیا، اب خدا کی جو بھی خدائی ہے وہ سب حسین کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، ہوائیں بھی حسین کر رہی ہیں، فضائیں بھی حسین کر رہی ہیں، ہر دل حسین کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تھا دے دیا، اب قیامت تک کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کی خدا نے خود حفاظت کی ہے۔ خدا خود حفاظت کرتا ہے، خدا یہی تو کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہی ہے، جس نے زیادہ ذکر کیا اسی کا ذکر ہے جو قائم ہے۔ عزیزان محترم، ہم یہ سمجھیں کہ جب کائنات اسی محور پہ گھوم رہی ہے تو ہم کیوں دور ہیں، ہمیں بھی تو قریب ہونا ہے۔ عزیزان محترم، یہی وہ در ہے جو بچائے گا، یہی در بچاتا ہے۔ بس معرفت کی ضرورت ہے، اور جس نے پہچان لیا وہ پہنچ گیا۔ ہمیں تاریخ نے اور تاریخی مورخوں نے اور بہرحال لوگوں نے جو ہے وہ فرقوں میں بانٹا، تقسیم کیا، جبکہ یہی محور تھے، یہی محور ہیں، انہی کے گرد گھومنا تھا۔ جو ان کے گرد گھوما وہی کامیاب ہوا، جو ان سے دور ہوا وہ بے در ہو گیا اور آج تک بھٹک رہا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے دنیا کا، اس دنیا میں جو نظر آتا ہے، یہ سب اسی ولایت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کے گرد لوگ جمع ہوتے تو آج یہ حال نہیں ہونا تھا۔ عزیزان محترم، پروردگار نے بہرحال آپ کی حسن سماعتوں کی نظر، بہرحال جو گفتگو ہے سب ترجمہ ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بزرگ علماء جو بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے آتا ہوں۔ جتنا بھی خدا نے اپنی مخلوق کو بنایا، ہر قوم میں اپنے انبیاء کو بھیجا، ہر قوم کی ہدایت کے لیے، ہر گروہ کی ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے ایک ہادی آیا، اور اس ہادی نے اپنے زمانے کے حساب سے پیغام پہنچایا۔ ہر نبی آتا گیا، اپنے پیغامات کو پہنچاتا گیا۔ انہی پیغامات میں ہر نبی کی زندگی کو جتنا قرآن بیان کرتا ہے، بہرحال اس میں خدا نے عبرتیں رکھی ہیں، اس میں واقعہ۔ یہیں پر جو ہے وہ حضرت نوح کا بھی واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور حضرت نوح کے واقعے کے لیے بھی ہمارے اندر بڑی عبرتیں ہیں۔ پروردگار حضرت نوح وہ نبی ہیں کہ جن کی تبلیغ کی عمر اچھی خاصی بتائی جاتی ہے، کہ جنہوں نے 900 ساڑھے 900 سال تبلیغ کی ہے، اور چند لوگ جو تھے وہ حضرت نوح کے پاس جمع ہوئے، چند لوگ۔ بیان ہوتا ہے کہ یہ اتنے تھوڑے سے لوگ جو جمع ہوئے تو حضرت نوح نے مطالبہ کیا، خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ پروردگار یہ کب تک ہوگا معاملہ، تو عذاب آئے۔ اتنا حضرت نوح کو روایات کہتی ہیں کہ ہر روز اتنا حضرت لہو پر یہ پتھر برساتے تھے کہ ہر روز لہو لوہان ہو کے بے ہوش ہو جاتے تھے، ہر روز۔ ہم تو یہاں ذرا سی تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہماری حالت ہی نہیں سنبھلتی۔ اللہ کی راہ میں تو دیکھیں سننا پڑتی ہے، یہ تو کیا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی سنا نہیں رہا تو سمجھیں آپ کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ بولے سب راضی ہیں ہم سے، تو سب تو راضی نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، کہیں نہ کہیں کوئی تو ناراض ہوگا، اور تھوڑی بہت ناراضگیاں تو مول لینی پڑتی ہیں، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں صحیح جا رہا ہوں۔ اس سمت کا تعین
راستے میں آنے والی ہواؤں کی رکاوٹیں ہی بتاتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہر روز بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ خدا وہ عذاب، اکثر نبیوں نے جو ہے وہ طلب خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجوں گا، ایک آسمان سے پھل بھیجا، خورما، کھجور، کہا کہ اس پھل کو کھاؤ اور اس کے بیج کو زمین میں لگاؤ، جب یہ درخت بن جائے گا، جب اس میں پھل آئیں گے پھر ہم عذاب بھیجیں گے۔ روایات کہتی ہیں کہ درخت بنا، لگا، 15 سے 18 سال بیان ہوتا ہے لگ گئے پھل آنے میں، 15 سے 18 سال لگ گئے درخت، جب پھل آئے وہی عذاب۔ کہا نہیں، اس کے پھل کو بھی کھاؤ، پھر بیج بو، اللہ، کہا پھر درخت بنے گا، پھر پھل آئیں گے، پھر کھاؤ، پھر عذاب دیں گے۔ یہ سلسلہ 5 دفعہ چلا۔ اب جو ساتھ میں تھے ٹوٹنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے ہی تھے ویسے بھی، اس میں سے بھی گر گئے، چند رہ گئے۔ کیوں کیا خدا نے؟ روایات بیان کرتی ہیں خدا ان کو بھی دیکھنا چاہتا تھا ثابت قدم کون ہے، ثابت قدم کون ہے۔ بڑی عبرت ہے حضرت نوح کے واقعے میں، بہت عبرت ہے جنان محترم، بہت بڑا یعنی خدا آزمائے گا، آزمائے گا، آزمائے گا، دیکھے گا کون میرے لیے کھڑا رہتا ہے، اس کو خالص لوگ چاہیے۔ یہی روایات ہمیں بتاتی ہیں آخری زمانے میں اتنا امتحان لیا جائے گا، اتنا غربغال کیا جائے گا، اتنا اٹھا پٹخا جائے گا، دیکھا جائے گا تم میں سے ثابت قدم کون ہے، تم رہتے ہو یا نہیں رہتے۔ اکھڑنا شروع ہو جائیں گے لوگ، چھنی جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے، جو بچ گیا وہی خالص ہے۔ یہ پیغام ہے عزیزان محترم، ہر نبی کے دور میں بہرحال مختلف ہیں، ہر جگہ سے مختلف۔ اسی لیے حضرت نوح نے جب کشتی بنانا شروع کی، جب کہا کہ اب ٹھیک ہے ہو گیا کشتی بناؤ، اب جب کشتی بنانا شروع کی تو اس زمانے میں پانی نہیں تھا، پہلے کشتیاں بھی نہیں تھیں، یہ پہلی چیز تھی جو بن رہی تھی۔ اب جب یہ بن رہی تھی تو پھر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے، کہا یہ پانی آئے گا، تو نہ پانی اس طرح تھا، نہ تیرنے کا کانسیپٹ تھا، تو لوگ مسخرہ کرتے تھے۔ حضرت نوح جب گزر رہے ہوتے تھے ان کے پاس سے تو ہنستے تھے اور تضحیک کرتے تھے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہوگا۔ کہا یہ تیاری ہے، یہ آئے گا، یہ بچائے گا، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیزان محترم، یہی تو کہا رسول خدا نے، اہل بیتی کالسفینۃ النوح، میرے اہل بیت حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے۔ اب تاریخ بار بار کہہ رہی ہے یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، نہیں سمجھ رہا کوئی، نہیں سو سمجھ رہے ہیں شاید رشتہ داریاں ہیں، شاید معاملہ نہیں، یہی ہے، یہی بچائیں گے۔ انہوں نے ہی تو بچایا، کس نے بچایا ہر دور کے اندر؟ انسانیت کو۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج اسلام کہاں ہوتا؟ شکلیں تو دیکھ لی آپ نے اسلام کی تھوڑے دنوں کے اندر، کیسا اسلام، کون سا اسلام؟ یہ جو آس پاس میں لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کی ولایت سے نکل رہے ہیں، کس کی ولایت کے اوپر ہیں یہ؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم میری ولایت کی طرف متوجہ رہو، طاغوت کچھ نہیں تمہیں دے گا۔ اور یہ دنیا کی استکباری حکومتوں میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچائے گا، تعلقات جوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نجات دیں گے، ہمارے فائننس کو یہ نجات دیں گے، ہمیں یہ بچا لیں گے۔ کس خوابوں خیالوں کے اندر ہو؟ یہ بچائیں گے؟ یہ کیسے بچائیں گے؟ تم ولایت الہی سے نکل کر ان کے گرد جمع ہو رہے ہو۔ مسلمان ہو یا مسلمان ہٹا دو،
ہمیں پھر مسئلہ ہی نہ ہو, ہم بولے ہاں کافروں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا جاتا ہے. پھر دھوکہ دے رہے ہو مسلمانوں کو, اتنے عرصے تم نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو, فریب میں رکھا, اور یہ پھر فریب کی شکلیں دیکھی آپ نے کیسی کیسی نکل کے باہر آئیں. سب اندر چھپی ہوئی منافقتیں تھیں, ظاہر ہو گئیں. آپ اس معاملات کو دوسرے زاویے سے دیکھیں, یہ لطف خفیف ہے, یہ لطف خدا کا. بھائی فتنہ ہوگا تو ہی تو پتہ چلے گا اصل کون ہے اور نقل کون ہے. بھائی کیسے پتا چلے گا؟ سب اچھے ہیں, سارے مسلمان ہیں, بسم اللہ سب مسلمان ہیں, سب طواف کر رہے ہیں, کرو بھائی, سب طواف کر رہے ہیں, سب ماننے والے ہیں, سب مسلمان ہیں. وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا صحیح مسلمان کون ہے؟ تو کچھ ہوگا اس میں سے نکلے گا صحیح کون ہے. اب کون ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں, یہ بچائیں گے حرمین کو, یہ خادم الحرمین بچائیں گے اسلام کو, کہ جو طاغوت ہے, جسے قرآن واضح کہہ رہا ہے طاغوت ہے, استکبار ہے. اچھا کیسے استکبار ہے, کیسے طاغوت ہے؟ خوب نابینا ہے دنیا. فلسطین میں کتنے سالوں سے مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, آپ نابینا ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ظلم و ستم ہو رہا ہے ایک قوم کے اوپر؟ مسلمان ہیں, کم از کم اگر لوگوں کو فرقہ واریت ہی کرنی ہے نا, کہ بھائی ہمارے فرقہ, ہمارا فرقہ, تو کم از کم فلسطین سے تو محبت کر لو, اہل سنت ہیں وہ. یعنی اگر فرقے بھی محبت ہے کہ بھائی فرقے سے کھینچو, تو وہ تو اہل سنت ہیں سارے. تو اہل سنت پہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے آپ باہر نہیں نکل رہے, اور کون ان سے تعلقات جوڑ رہا ہے, اور آپ خاموش ہیں. اس کا مطلب ہے ہر جگہ مسئلہ ہے. عام مسلمان سادہ ہے, عام مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے گیم کیا ہے, اوپر بیٹھے ہوئے لوگ گھما رہے ہیں ساری چیزیں. انہی کو بے نقاب کرنے کے لیے 61 ہجری میں اللہ کا ولی آیا تھا. اگر وہ نہ آیا ہوتا تو آج یہ ممبر ان کو بے نقاب نہ کرتا. ورنہ کہاں تھا؟ ورنہ تو شکل لے کے یہ خود ہی آ گیا تھا ممبر پہ. یہی تو شکلیں ہیں ساری. کیسی شکلیں تھیں اس زمانے میں؟ ان کو دیکھ لیں آپ, ان کو دیکھیں آپ, کیسی شکلیں ہیں یہ. تعلقات کس سے بنا رہے ہیں؟ اللہ کی ولایت سے باہر نکل کر, قرآن کے نور سے باہر نکل کر طاغوت کی طرف, اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں سارے. مسلمانوں کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو مسلمان ہیں ہمارے ملک میں سب اہل سنت, قابل احترام, سارے مذہب, حتیٰ جو نان مسلم ہیں ان کا بھی احترام جائز ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے حکومت اسلامی کے اندر دوسرے مذاہب کے اپنے حقوق ہیں, ان کو بیان کرنا ہے, کہیں پہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس طرف بڑھنا ہے. وہ فرقہ واریت کس نے ہوا دی ہے؟ کون ہوا دے رہا ہے؟ کس نے لڑوا رہا ہے؟ آپ خود سمجھیں, آپس میں نہ لڑیں. سمجھیں کہ کوئی اور چھپانے کے لیے آپ کو روڈوں پہ لایا گیا ہے. اگر آپ روڈوں پہ نہیں آتے اور یہ سارے معاملات سائن کر رہے ہوتے تو آپ باہر نکلتے پلے کارڈ نکل کر. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں پائے اللہ کے نظام کو. اللہ نے کیوں نبیوں کو بھیجا؟ تاکہ اس طاغوت کی ولایت سے باہر آئیں. اور ہر زمانے میں طاغوت نے آ کر اپنی ولایت کو جانا, چاہے وہ کوئی بادشاہ تھا, چاہے وہ کوئی بھی شخص تھا جو مقابلے میں آیا. عزیزان محترم, اسے اس کشتی میں بیٹھنا ہے جو کہ نجات کی کشتی ہے. ہو سکتا ہے ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوری کائنات کو, دنیا کو وہ ایک منجی بچائے گا. ہو سکتا ہے سمجھ میں, ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو تیار ہو رہی ہے اور عین اپنے وقت پر ظہور کرے گی.
عین اپنے وقت پہ ظہور کرے گی. ابھی لگتا ہے آپ کو کہ شاید وہ پانی نہیں ہے, وہ مشکلات وہ اس طرح نہیں ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کون دے گا, کون سا دنیا کا سسٹم ہے جو نجات دے گا. سوشلزم, کیپٹلزم, کمیونزم, سارے سسٹم ناکام ہو گئے. آپ کے سامنے امریکہ کے اندر مسلمان کی اپنی ویلیو نہیں ہے. کس طرح کالے مسلمان یا انسان جو بلیک ہیں ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا پچھلے دنوں. یعنی انسانیت ہے ہی نہیں, چاہے ہم بھی ہوں, اسے کیا فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنا سسٹم بھی ناکام ہے, ناکام ہے, کامیابی نہیں ہے, انسان کی قدر ہی نہیں ہے. انسان جسے انسان کہا جائے, بینگ اے ہیومن, اس کی تو اخلاقی قدر ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نہیں جی وہ ویسٹ بڑا اچھا ہے, وہاں کا قانون بڑا اچھا ہے جی, ہم وہاں گئے تھے, ہم نے دیکھا جی اسلام وہیں ہے, مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا, اسلام تو ہے. کہاں اسلام؟ ابھی کووڈ میں جب دکانیں بند تھیں تو یہ کیسے تھے انسان, یہ کون سا مذہب تھا جو ٹوٹ پڑا؟ کون سا مذہب تھا جس نے اصل انسانیت کے, یہاں پہ لوگوں نے دکانیں توڑ کر سودا خریدا ہے. تو مسلمان کہاں؟ اسلام ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, اصل میں دھوکے میں رکھا گیا, فریب میں رکھا گیا. ابھی آپ ان کے کیمرے بند کر دیں ساروں کے, کیا کریں گے وہ لوگ؟ دنیا کی سب سے بڑی چوریاں ڈکیتیاں نیو یارک کی ہیں کہ چند منٹوں کے لیے لائٹ چلی گئی تھی. یو کے کے اندر جب کیمرے, سب سے زیادہ کیمرے یو کے میں بند ہوئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں پر لوگوں کی نہیں, وہاں پر جانوروں کو تربیت دی گئی ہے. اندر چھپا ہوا وحشی ہے. یہی وحشی تو ہے جو نہیں دیکھ رہا کہ یمن میں میزائل گرا دو, عراق میں مار دو. 20 لاکھ عراقیوں کو مار دیا ہے انہوں نے. کیا تھے؟ انسان تھے یہ. ہمیں دھوکے میں رکھا گیا. یہ طاغوت ہے. یہ طاغوت کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا, یہ تو خود اعانت کر دیتا ہے آپ کی, اور آپ بھاگے جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ جب آپ ولایت الہی سے دور ہوں گے تو یہی ہوگا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ولایت کی طرف پلٹو, اللہ کی ولی کی طرف پلٹو. یہ جو اللہ بھیج رہا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اور حضرت نوح نے بہرحال اس میں جو کر سکتے تھے کیا اور لوگوں کو جمع کیا. خود ان کا اپنا بیٹا نہ سوار ہو پایا. حضرت نوح نے کہا بھی پروردگار سے, تو کہا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں, تمہارے گھر میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی تکبر تھا, شاید نادانوں میں بیٹھتا تھا کہ میں کسی اونچی جگہ پہ چلا جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں عزیزان محترم, جگہ اونچی نیچی نہیں ہوتی ہیں, جہاں ولی ہوتا ہے وہیں نجات ہے. اب آپ جو کر لیں کہ نہیں یہ سسٹم کامیاب کرے گا, یہ ٹیکنالوجی کامیاب کرے گی, یہ علم کامیاب کرے گا, یہ انسانیت کو باہر نکالیں گے, نہیں نکال سکتے. جب اس ولایت کے چھتری کو ہٹا کر جو بھی علم حاصل کیا جائے ناقص ہے. اصل علم ہی انبیاء کے امبریلے کے نیچے ہے. یہ دنیا جتنا علم کا دعویٰ کرتی ہے, ویسٹرنائزیشن, آج انسان ترقی یافتہ ہو گیا ہے, اس کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے آپ کو مذہب سے باہر نکالتے ہیں. دنیا کی آپ بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, سب سے پہلے آپ کو سیکولر بناتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو دہریہ بناتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, سب مذہب تمہارا اپنا, خدا تمہارا. سسٹم کو دیکھو, سائنس کو دیکھو, اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو ان حدودوں کو توڑنا پڑے گا. جب حدود الہی کو توڑا تو پھر اللہ کے حدود کے مقابلے میں آؤ گے. یاد رکھنا, ایک فرد جب گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ فردی ہے, لیکن جب کوئی ایسا کام کرے جس سے اجتماع گناہ کرے تو آپ اللہ کے نظام کے مقابلے میں آ رہے ہو. یہی ہوتا ہے جب ہم پڑھنے جاتے ہیں, لوگ پوری دنیا میں پڑھنے جاتے ہیں, جو بچ گئے بہرحال جاتے ہیں لوگ. سب سے پہلے آپ کو یہی کیا جاتا ہے. طریقہ یہی ہے کہ پہلے باطن کو نجس کرو, جب اس کی سوچیں نجس ہو جائیں گی اس کے بعد. بہرحال آپ دیکھیں دنیا ہمارے یہاں بھی ایسی ہے, جتنے بڑی بڑی یونیورسٹیاں جائیں آپ, مال دیکھیں آپ کیسا ہے, نشہ,
مکس گیدرنگ، نہ محرم، محرم کو تمہارے یہاں ویسی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، سب آپس میں ملیں جلیں اٹھیں بیٹھیں. کیا کرنا ہے؟ نظام الہی کو پہلے توڑواؤ. پہلے یہ حدود توڑے گا تو پھر شیطان کی اس میں آئے گا. یہی کرتا ہے، پھر یہی پڑھ لکھ کے بڑا بن جاتا ہے، کوئی ڈائریکٹر بن جاتا ہے، کوئی افسر بن جائے گا، کوئی کل کو وزیر بن جائے گا. تو اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اس سے آپ کیا رکھیں گے؟ جتنے بھی اکثر ہوتے ہیں یہ سب وہیں ہوتے ہیں. یہ آپ جتنے بڑے بڑے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کام ایسے چلتا ہے؟ جس بڑے وزیر کے آپ نام وہاں مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے خیر کسی کے، آپ دیکھیں اس کا بچہ وہاں ہے، اس کا بچہ وہاں ہے، فلانی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، فلانی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اس کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ اس کا دوست کون بنتا ہے؟ کون اس کا دوست بن کر اس کے باپ سے کام کروا رہا ہے؟ تعلقات بناتے ہیں وہ فلانا سینیٹر یہاں کے سینیٹر کے بیٹے کے ساتھ، فلانا وہاں سے فیڈ کیا جاتا ہے. تم نہیں جانا ہے، تم ہی جاؤ گے، ہم تمہیں اوپر لے کر آئیں گے. یہی آتے ہیں، پھر آپ ان سے امید رکھیں گے یہ آپ کی اسلام کی بقا کے لیے کام کریں گے؟ جس نے اپنی راتوں کو خدا کے حدود توڑنے میں گزارا ہو، وہ علم آ کر انسانیت کو ارتقا دے گا. اس لیے بہت ضروری ہے عزیزان محترم، اگر جوان پڑھنا چھوڑ دیں اور وہ بھی پاک نہ پڑھیں. کیسا وہ جوان تھا جو انقلاب جب آیا تو وہ واپس آیا، وہ بھی پڑھنے گیا ہوا تھا، 16 سال بعد واپس آیا سرزمین پر اپنی، اور اس نے اپنی ماں سے یہی جملہ کہا. اور کہاں کس مقام پہ تھا کہ اس کے مرنے شہادت کے بعد بھی اس کے نوٹس پڑھائے جاتے تھے. پلازما فزکس کا سب سے اوپر سٹوڈنٹ تھا وہ شہید ڈاکٹر چمران. 16 سال بعد واپس آیا اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں جتنا سالم گیا تھا اتنا ہی سالم واپس آیا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی یہ ہے ماں، وہ اثر دکھایا. اتنا بڑا آدمی آ کر جو ہے وہ بالکل کرد کے بارڈروں پہ لڑ رہا ہے. کس مقام پر؟ امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ چمران مرد بزرگ بود. امام خمینی جسے بزرگ کہتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ کیا عارف شخص تھا کہ اپنے آخری وقت میں اپنی ٹانگ سے مخاطب ہے، کہا تمہارے رقص کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اب تھوڑی دیر ہے، بس تھوڑی دیر میرا ساتھ دے لو. اس مقام پہ پہنچ گیا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ زخمیوں کو اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے، جیپ میں، جنگ میں، اور واپس آتا ہے تو ایک خود سینے پر جو ہے وہ ایک تراش لگتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر خون نہ رکتا خود بھی بے ہوش ہو جاتا. تو اپنے خون سے کہتا ہے خون کو کہ رک جاؤ، مجھے ان جوانوں کو ہاسپٹل پہنچانا ہے. کس مقام پہ پہنچ گیا؟ یہ بھی تو گیا تھا. عزیزان محترم، ایسے ہی تو لوگ چاہیے امام کو کہ جو دنیا میں جہاں بھی جائیں، پڑھیں، علم حاصل کریں، جو بھی ہے، لیکن اپنے باطن کو پاک رکھیں اور پھر پلٹیں، بنائیں اس کو، ملک کو. جب سب ہی کرپٹ ہو جائیں گے تو یہ نظام کیسے چلے گا اوپر؟ کہاں بلائیں گے امام کو؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری عزیزان محترم، ہر فیلڈ میں پڑھنے کی، ہر ایجوکیشن ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے جو بھی ادارہ ہو، اس میں پاک لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ پاک فیصلے ہو سکیں. جب ذہن عالی ہوں گے تبھی ان ذہنوں پر کوئی چیز اترے گی. جب ذہنی نجس ہو تو پھر کہاں اللہ کا نجوہ اس کے اوپر آئے گا؟ ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے. پروردگار قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، خود یہ بنایا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، لوگ اعتراض کرتے رہے، لوگ ہنستے رہے، مگر پانی آ گیا. جب روئے زمین پہ پانی بھر گیا، وہ الگ بحث ہے پانی کہاں کہاں تک تھا. علامہ طباطبائی نے اس کو بہت ڈیٹیل میں بحث کیا ہے تفسیر المیزان میں. پانی جو ہے وہ پورے روئے زمین پر آ چکا تھا، اور چند ماہ کہتے ہیں یہ کشتی پانی میں رہی، اور اس کے بعد پھر جب پانی خشک ہونا شروع ہوا تو اس نے اپنے آپ کو، جس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں مسجد کوفہ میں، وہ مقام ہے جہاں پر یہ کشتی آ کر لگی. کشتی بھی بتا رہی ہے آخری حکومت کہاں بننے والی ہے.
خدا اپنا نظام پہلے سے کر رہا ہے، حادثاتی کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ میں اس لیے بار بار یہ جملے آپ کو دیتا ہوں گا کہ آپ کا یقین بڑھتا رہے۔ اصل میں ہم جانتے تو ہیں، علم ہے، یقین نہیں ہے، اور جب یقین ہو جائے نا تو پھر آپ کھڑے رہیں، تیر کھاتے رہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ موت نہیں، یہ حیات ہے، حیات ہے۔ یقین چاہیے امام تک پہنچنے کے لیے، یقین۔ کشتی وہیں آ کر رکی ہے، پورے عالم میں پانی ہے، نجات کی کشتی آ کر وہیں رک رہی ہے۔ کہاں رکی؟ وہی جگہ جہاں پر آخری بھی آئے گا، وہ بھی نجات دے گا، اس کی بھی کشتی بن رہی ہے، اس کی بھی کشتی بن رہی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، آؤ اس پہ سوار ہو، کون سی کشتی ہے جانے محترم؟ کون سی کشتی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے نجات دیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اپنے ہی لوگ مسکرا رہے ہیں، اپنے ہی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، جب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے مرجیت کا، یہ کشتی ہے، یہ سب کو دعوت دے رہی ہے، چاہے اہل سنت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسیح ہو، آؤ اسی نظام پہ سوار ہو، یہ نظام تمہیں نجات کی طرف لے کے جائے گا، یہ تمہیں لے کے جائے گا اس آخری کی طرف۔ مگر تم ہنس رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، کون نجات دے گا مجھے آپ بتائیں؟ کس کے پاس نجات ہے؟ آج پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس نے نجات دیا؟ یعنی اگر آپ کو زبانی باتیں سمجھ نہیں آتی تو انسان تھوڑا بہت تو انٹرنیٹ جانتا ہے، خبریں جانتا ہے۔ اس پورے خطے کو نجات کس نظام نے دیا؟ کس نے نظام دیا؟ یہی تو ہے، عراق کو بچایا، سیریا کو بچایا۔ کون ہے جو یمن فلسطین کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے جو لبنان کو، سب کو کون بچا رہا ہے؟ یہی علماء، یہی مراجع۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ہنس رہے ہیں بڑھ کھڑے ہو، یہ کیا ہوگا؟ ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا عزاداری کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا ماتم کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا؟ بھائی آپ کو پتا ہے تو آپ کر لو، آپ کرو، سب کرو۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہر آدمی کی دو بلوغت ہوتی ہیں، ایک بلوغت جسمی ہے، ایک بلوغت عقلی ہے۔ بلوغت جسمی میں احکام انسان کے اوپر شرعاً آ جاتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو۔ لیکن آدمی بڑا بھی ہو جائے، اگر بلوغت عقلی نہ ہونا تو نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھے نظام کو، دھوکہ نہ کھائیں۔ اور سب اصل میں اندر سے جانتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ دعوت سب کے لیے ہے، ایک دو لوگوں کے لیے نہیں، سارے فرقوں کے لیے دعوت ہے۔ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے جو وہ بیان دیا ہے کہ اگر کوئی صحیح ہادی بھی ہے، اگر کوئی صحیح ہمیں آج بچا سکتا ہے اس طرف، تو یہی مراجع ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے جملوں میں، ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں دیکھا کہ یہی اسلام کے پرچم کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ یہ طاغوت کے مقابلے میں جھکتے نہیں ہیں، ان کا ایک جملہ نکلتا ہے تو کاخ سفید ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہے، اسی لیے پوری طاقت لگاتے ہیں کہ مراجعوں کے خلاف ہر طریقے سے جو ہے وہ بہرحال جو بھی، لیکن ختم اب کیا کریں گے، سازشیں ختم ہو گئی، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ کشتی ہے عزیزان محترم، نہیں سمجھ میں آ رہی، نہ سمجھیں آپ۔ اس وقت بھی لکڑیاں لگ رہی تھیں، جڑ رہی تھیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب پانی آیا تو سمجھ میں آیا، پانی آیا سمجھ میں آیا۔ ابھی بھی پانی آنا شروع ہو گیا ہے، پانی آ رہا ہے، اطراف ادھر ادھر سب پانی آ رہا ہے، کون بچائے گا؟ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو بہرحال پتہ ہے کہ ظاہر ہے جب تک صاحب زندہ ہو اور جس کو صاحب کی تائید ہو، اس کے جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، ورنہ ہر آدمی خوف میں مبتلا ہے، چاہے جان کا ہو چاہے مال کا ہو۔ کیسے ایسے جملے ادا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی صاحب ہے، کوئی صاحب ہے جو بچا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ اصفہانی، ابو الاصفہانی جو کہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مراجع تھے،
اور اس مقام پر تھے کہ وہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو میں آقا کی خدمت میں پہنچا، آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا، تو میں نے باتوں باتوں میں تھوڑا ناراض ہو گیا، تھوڑا سا غصہ آ گیا، کہا کہ آپ یہاں نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سامرا جائیں، آپ وہاں جائیں، امام وہاں سے گئے، آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ خاموش رہے، سنتے رہے، خط پڑے ہوئے تھے، کہا خطوں کو اٹھاؤ، کہا فلانا خط کھولو، جانتے تھے کس کی طرف سے ہے، کہا کھول کے دیکھو، وقت کے امام نے ہمیں خود بھیجا ہے کہ یہاں بیٹھو، لوگوں کے مسئلے حل کرو۔ کس مقام پر ہے عزیزان محترم؟ سید ابوالحسن اصفہانی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں مرتب بار بار پڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ دکھانے کے لیے ہمیں پتا ہو معاملہ کیا ہے، کہ یہ گاؤں دیہات میں رہتے تھے، اصفہان کے قریب، کسان کے بیٹے تھے، اور انہیں خدا نے اندر کہا، بہت کم عمر کے تھے، کہا کہ میں دینی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ امام کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا یہاں ایک نوالا روٹی مل جاتی ہے، یہیں کہو، کہا نہیں، چلے گئے اصفہان۔ ایک دن ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے کی حالت پتہ کرو، سخت سردیوں کی راتیں، باپ آیا مدرسے میں، دیکھا کہ مدرسے میں بیٹے کے کمرے میں تو روشنی بھی نہیں ہے، کوئی گرم ہونے کی چیز بھی نہیں ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا نظام ہے، تو بیٹے کو بولا یہ کیا زندگی ہے؟ اس لیے آئے تھے، کم از کم گاؤں میں کچھ کھانا پینا تو مل جاتا تھا، چلو میرے ساتھ۔ اب باپ کا حکم شریعت میں بڑا سخت ہوتا ہے عزیزان محترم۔ باہر نکلے، توسل کیا وقت کے امام سے، کہا یا امام زمانہ آپ جانتے ہیں مجھے ساری سختیاں منظور ہیں، میں آپ کا سرباز بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی نوکری کرنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سختیوں سے۔ یہ کہہ کر کمرے میں آئے تھے تو خادم آیا مدرسے کا، کہا سید کوئی دروازے پر آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ کہے کون ہے؟ دیکھا کہ بہرحال رات ہے، برف ہے، کہا کہ ایک نورانی چہرہ، ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے، کہا کہ سید یہ لو، کچھ سامان دیا، کچھ چیزیں دیں، کہا تمہاری کتابوں کے پیچھے ایک شمع ہے، اسے روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ہو جائے گی، اور ہاں اپنے والد کو یہ کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے، ہمارا صاحب زندہ ہے۔ یہ کہا کر جب انہوں نے دیکھا کیا تو باپ بھی گریہ کرنے لگ گئے۔ یہ جو گاؤں اور کسان سے آئے کس مقام پہ چلے گئے کہ امام خود خط بھیج کر، صرف خط بھیجے نہیں عزیزان محترم، ایک مقام ایسا ہے کہ جس نے امام کو دیکھا، ایک واقعہ بہت طولانی ہے، میرے پاس فرصت نہیں، امام کو دیکھا جس حالت میں، امام سے سوال نہیں کر پایا جب اس نے امام کو دیکھا، جب نکلا سوال یاد آنا شروع ہو گئے، دوبارہ جب پلٹا کہ میں امام سے سوال پوچھ لوں، تو جب دروازے کھٹکھٹایا تو خادم نے کہا ہے وہ امام؟ کہا وہ تو ہے ہی نہیں، چلے گئے۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا امام ابھی تو تھے اندر بیٹھے ہوئے۔ کہا ایک تو تم مومن پہ تہمت لگا رہے ہو، میں جھوٹ کیوں بولوں گا تمہیں؟ کہتا ہے نہ ان کے آنے کا پتہ ہوتا ہے ہمیں، ہم تو خادم ہیں، جب ہوں وہ نہیں ہے ابھی، ہاں ان کا ایک نمائندہ ہے۔ کہا میں جیسے ہی اندر گیا، جس طریقے سے امام قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے، ویسے ہی میں نے دیکھا سید ابوالحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سارے سوال پوچھے، سب کے جواب دیے۔ اب میں جب نکلا تو مجھے شک ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید ابوالحسن، وہ جانتا تھا، وہ بھی عالم تھا، جانتا تھا کہ وہ نجف کے اندر ہے، دل نہیں مان رہا تھا، نفس مشکل میں تھا۔ صبح جب سید کے گھر جا کر دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم کو سید نے کہا جاؤ فلانا آیا ہوگا۔ جب آیا دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہاں دیکھا تھا۔ پھر سوال پوچھے، کہا میں نے رات کو تو جواب دیے تھے تمہیں سارے۔ کس مقام پر آدمی پہنچ جاتا ہے؟ کیوں؟ یقین کہ صاحب زندہ ہے۔ عزیزان محترم صاحب زندہ ہے۔ 6 ماہ کا جو سفر تھا حضرت نوح کا، علماء بعض بیان کرتے ہیں 6 ماہ لگے کشتی کو پانی میں، لیکن اس 6 ماہ میں حضرت نوح نے ان مومنوں کو
آخرت تک کی خبریں دی ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. ہم کیونکہ مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مادے میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں سب چیزیں، لیکن ہم نے اسی زندگی کو اپنا ہدف سمجھ لیا ہے، تو ہم غافل ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں. جبکہ ویوز آ رہی ہیں، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ہارڈ ڈسک دنیاوی خواہشات سے بھری ہوئی ہے، تو اس پہ اوپر والا کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا. تبھی اس کو آپ کو اسکین ڈسک چلانی پڑے گی اپنے اوپر، تاکہ وہ جو غلط ہے وہ فریگمنٹ ہو جائے اور جگہ کھل جائے، تاکہ وہ جو ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے وہ میرے اوپر بھی آئے. ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. جیسے آپ ریڈیو چلاتے ہیں تو کیا ریڈیو کی، آپ کو ریڈیو کیا ہے؟ فریکوینسی ہے. آپ FM 100 ہو، FM جو بھی ہو، جتنے بھی ہیں، جب آپ اس فریکوینسی پہ جاتے ہیں تو آواز آتی ہے نا. مگر کیا مطلب ہے کہ آوازیں نہیں ہیں؟ آوازیں ہیں، آوازیں ہیں، آپ سن نہیں پا رہے. کیوں؟ آپ نے اپنی فریکوینسی کو ایڈجسٹ نہیں کیا کائنات کے ساتھ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کر رہی ہے ہر چیز زمین اور آسمان کی. مجھے نہیں آ رہا، کیوں؟ میں ایڈجسٹ نہیں کر رہا فریکوینسی کو. ایڈجسٹ تو کرو تو نظر آئے گا. اینا، کہاں ہے زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب؟ کہاں ہے وہ؟ کون ہے جو زمین آسمان کو متصل کر رہا ہے؟ ہم تو جملے ہی نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ایک تو ہم لوگوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں اتنا پھنسا دیا گیا ہے کہ ہم ہدف پہ پہنچ نہیں پا رہے. ہدف یہی ہے کربلا کا، یہی ہے کہ کربلا پہنچو تو تمہیں پتا چلے گا کہ ظہور میں کیسے آنا ہے. کربلا دعوت دے رہی ہے عزیزان. بہرحال آپ کی زحمتیں خدا قبول کرے، آپ کے اس نے سماعت. اور واقعاً انسان مسلسل پہلی محرم سے آپ تو سنتے سنتے بھی انسان، بہرحال باڈی ہے، ظاہری بدن ہے، اس کے تقاضے ہیں، ظاہر ہے انسان تھک بھی جاتا ہے، ظاہری چیزوں سے تھک جاتا ہے. لیکن کیونکہ ذکر ان کا ہے کہ جو ساری تھکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں، نہ صرف دور کرتے ہیں بلکہ روح کو تر و تازہ کر دیتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے روح کو کہ کہیں نہ کہیں ہم نے عالم ارواح میں انہی کی ولایت کے لیے بیعت کی ہوئی ہے، اس لیے روح بیٹھی ہوئی ہے یہ ساری، ورنہ بدن نہیں بیٹھ سکتا جان. ہم خود پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے اور پڑھے جا رہے ہیں. روز سوچتے ہیں پتہ نہیں کیسے آج لوگ سنیں گے. مسلسل تو سن ہی رہے ہیں، آن لائن بھی سن رہے ہیں، ہر چیز سن رہے ہیں. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، دنیا بہرحال دیکھ ہی رہی ہے، مسلسل دیکھ رہی ہے. لیکن کیوں؟ بہرحال وہ ذکر ایسا ہے جب وہ آتا ہے تو خود بخود تر و تازہ کر دیتا ہے. یہی نام ایسا ہے، اسی نام کے صدقے میں علی علی کر کری، یہاں سے بھی گزرنا ہے، وہاں سے بھی گزرنا ہے. یہی بچائے گا. وہ ہم نے خود نہیں کہہ رہے، رسول فرما گئے جنت جہنم کو تقسیم کس نے کرنا ہے؟ تمہارے اعمال کا میزان کون ہے؟ ایمان کون ہے؟ وجہ اللہ کون ہے؟ عین اللہ کون ہے؟ ید اللہ کون ہے؟ جب یہی رخ متوجہ ہوں تو پھر کیوں توجہ کو ہٹائیں ان سے؟ یہی محور ہیں ساری توجہات کا. اسی طرف متوجہ رہیں عزیزان محترم. قیامت میں لوگوں کو بعض مقامات جنت کی طرف گھسیٹا جائے گا، نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جا رہے ہو ان مقامات پہ بہشت کے؟ کہا ہماری جنت حسین ہے، ہم اس کے گرد گھومنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے پاس جانا ہے. ہاں عزیزان محترم، حاج مرزوق بہت بڑے مرثیہ خواں تھے، روزے مصاحب پڑھا کرتے تھے عراق میں. بہت لوگوں نے بلایا، اور قدیمی ماتم داری جو تھی 2 ہاتھ کی، انہی نے جو ہے وہ شروع کیا تہران میں. نہیں آتے تھے. ایک دن خواب میں امام حسین کو دیکھا. امام حسین آئے، کہا کہ جاؤ حاج مرزوق، وہاں جاؤ اور وہاں عزاداری کرو.
آ گئے، زندگی گزر گئی، بہرحال شدید مریض ہوئے، آخری جب محسوس ہوا کہ ایام آخری ہیں تو اپنے ایک دوست کو بلایا، بہت قریبی دوست تھا، اور اسے کہا کہ آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کہ چند دنوں پہلے میں شدید بخار میں مبتلا تھا، اور اس وجہ سے، بخار کی وجہ سے میرا جو ہے وہ گلا خشک ہو گیا، مجھے پانی کی طلب ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی، میری 3 بیٹیاں، ایک راضیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ۔ میں نے پہلی بیٹی کو بلایا راضیہ، تو دیکھا ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی۔ حیا نے مجھے کچھ بولنے نہ دیا، خواب میں نہیں، مشاہدہ کر رہا ہے، بیدار ہے۔ جب میں نے کہا مرضیہ، تو وہ بی بی اور آگے بڑھی، مجھ سے پھر کچھ نہ بولا گیا۔ جب میں نے کہا فاطمہ، تو اس خاتون نے کہا ہم آ گئے ہیں نا، کیا چاہیے؟ کہا بی بی آپ کا ادب احترام اجازت نہیں دیتا کہ آپ سے میں کچھ تقاضا کروں۔ کہا حاج مرزوق ساری زندگی ہماری نوکری کی ہے، لوگ بھول سکتے ہیں احسانوں کو، یہ گھر نہیں بھولتا، وہ بھی ایسی نوکری۔ اللہ اکبر۔ کہا ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے، اب کچھ ہم بھی تمہارے لیے پانی چاہیے۔ کہا بی بی نے پانی کا گلاس دیا۔ کہا میری بچپن سے عادت تھی، جب پانی ہاتھ میں آتا تھا تو کہتا تھا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کہا میں نے یہ جملے کہے، بی بی نے گریا شروع کر دیا۔ نام بیٹے کا سنا۔ کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ بیمار ہے، شدید بیمار ہے۔ کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کہ اس حالت میں تم مصائب نہیں پڑھو، لیکن آپ کہتی ہیں تو ضرور پڑھوں گا۔ بی بی کون سے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ ماں جانتی ہے بیٹے کو کس کا غم تھا، بیٹے کو بیٹے کا غم زیادہ تھا۔ کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ باب الحوائج ہے یہ بچہ باب الحوائج ہے۔ بڑے بڑے مراجع علماء کی میں نے سیرت میں پڑھا ہے، وقت نہیں میں بیان کروں، بڑے بڑے۔ کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یا ہم کہیں پھنس جاتے تھے نا، تو ہم نے اس بچے سے توسل کیا ہے، اس بچے نے ہمیں باہر نکالا۔ جس جگہ کا سب سے چھوٹا ایسا ہو، وہاں بڑے کیسے ہوں گے۔ یہ بچہ عزیزان محترم یہ بڑا اسٹریٹجیکل آیا ہے، یہ ایسے نہیں آیا۔ یہ بچہ وہ وقت آیا جب امام نے استغاثہ بلند کیا، جب کوئی بھی نہیں ہے، سب جا چکے ہیں۔ کبھی تلوار کو زمین سے لگ کے امام دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر۔ کہاں ہو؟ کہاں ہیں سب؟ کہاں ہے علی اکبر؟ اسی عالم میں میرا مولا کہتا ہے حل من ناصر، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کر۔ اللہ، غربت امام حسین ہے، عزاداران موت۔ یہ جملے ادا ہوئے اس مبارک دہان سے، تو دیکھا خیموں میں شور اٹھا۔ میرے مولا خیموں میں پلٹے، کہا بہن میں نے نہیں کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں شور نہیں کرنا، گریہ نہیں؟
کہا نہیں، جب سے آپ نے یہ کہا ہے نا غربت کا اعلان، تو ایک بچہ ہے جو کسی آغوش میں نہیں آ رہا، ہر آغوش میں اس کو رکھا ہے لیکن اسے چین۔ امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو۔ جیسے ہی اپنے بابا کی آغوش میں آیا علی اصغر خاموش ہو گیا، جانتا تھا یہی آخری آغوش۔ اللہ، کون سمجھے وہ ماں کس طرح اس ماں نے علی اصغر دیا ہوگا، کیسے دیا ہوگا؟ یہ تو مائیں سمجھتی ہیں نا بچے کو، چھوٹا بچہ ویسے بھی ماں کی آغوش میں خاموش رہتا ہے، لیکن یہاں اسے پتا ہے کہ کوئی اور نوکری ہے۔ آیا امام نے اپنی ابا میں لپیٹا، لے کر چلے۔ دشمن سمجھا کہ امام قرآن لا رہے ہیں، قرآن نہیں تھا، قرآن کا چھوٹا سورہ تھا۔ آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، میں بس تیزی سے اپنے آخری جملوں کی طرف بڑھوں گا۔ عزاداران محترم، امام نے جو ہے وہ خطاب کیا کہ تمہیں اگر مجھ پہ رحم نہیں ہے تو اس پہ رحم کرو، اس پہ رحم کرو۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اشکیا کے لشکر میں بھی لوگوں نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا۔ اور اس سے پہلے کہ یہ چھوٹا بچہ جنگ جتوا دیتا، اس لعین نے ہرملا کو کہا، ہرملا اس ناطق قرآن کے چھوٹے سورے کو خاموش کرو۔ کیسا خاموش کیا؟ تیر، اللہ اکبر، نہیں ترک کر سکتے اس لمحے کو کہ جہاں حسین اس پھول کو پانی دینے لایا تھا۔ یہ مرجھایا ہوا پھول تھا، تیر آیا، آ کر علی اصغر کی گردن پہ لگا۔ علی اصغر اپنے بابا کی آغوش میں پلٹا، باپ کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، وہ مسکراہٹ وہیں رہ گئی۔ سنیں گے جملے۔ مقتل کیا کہتا ہے؟ مقتل یہ نہیں کہتا کہ تیر نے علی اصغر کو ذبح کیا، نہیں، تیر نے علی اصغر کو نہر کیا، جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نا، وہاں لگا کہ یہاں تک کہ تیر میرے مولا کے بازوؤں میں پیوست ہوا، خون سے سیراب ہوا ہے علی اصغر۔ خون نہ آسمان لے رہا ہے نہ زمین لیتا ہے، اپنے خضاب لگایا علی اصغر کے خون کو۔ بس اب کیا ہے، کہاں جائے؟ ہائے سلام اس ماں پر کہ جو سائے میں نہ بیٹھی کبھی، کیسا جگر ہوگا اس کا۔ دو روایتیں ہیں مقتل میں کہ میرے مولا خیمے لے کے گئے، لیکن کوہرام تھا، لے لیا، لیکن لے کے کیسے گئے؟ جو صبح سے بدن کو لا رہا ہے، لاشوں کو لا رہا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ لیکن نہ جانے اس بدن میں کیا تھا کہ یہ بدن بھاری ہو گیا۔ ایک قدم آگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک قدم پیچھے، میرے مولا سے قدم نہیں بڑھائے جاتے۔ علی اصغر کا وجود اتنا سنگین ہوا میرے مولا کے لیے کہ یہاں پر خیمے نہیں گئے، روایات بعض کہتی ہیں خیموں سے رخ کو موڑا، خیموں کے پیچھے گئے، اپنی تلوار سے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو سلایا۔ اب کہتے ہیں امام سے اٹھا نہیں جاتا تھا، آواز غیب آئی،
حسین اٹھو، ریت کو جھاڑ کر نہ جانے حسین کیسے اٹھا مجھے نہیں پتا، مقتل خاموش ہے کہ کیا وجہ تھی کہ خیموں کے پیچھے چھپایا تھا، شاید امام کے ذہن میں ہو کہ روز عاشورہ یہ نیزے لے کر جنازوں کو گننے آئیں گے، نہ جانے کہیں کسی نیزے میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا امامہ زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اس باب الحوائج کا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جو بچے مریض ہیں ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، تجھے واسطہ علی اصغر کا انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا۔ پروردگار تجھے واسطہ اس باب الحوائج کا ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اس باب الحوائج کا مسلمانوں کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، مومنین کو آپس میں محبت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ یہ جو فرقہ واریت کو بھڑکانے کی کوششیں کر رہے ہیں پروردگار ان کو کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر ان طاغوتی نظام کا مقابلے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی جہاں بھی ماتم مجلس جلوس کر رہا ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس بیماری کو اس وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار یقیناً تیرا امتحان ہے اور تو اپنے ہی بندوں کا امتحان لیتا ہے، یہ حرم سے دوری بھی ہمارے لیے بڑا امتحان ہے، ہمیں اس امتحان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات اللہم صلی اللہ